بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز ناظرین گرامی، پروگرام اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں سیف الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم و عفو کا تذکرہ کریں گے۔ معزز ناظرین گرامی، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں آپ کو ایک اعزاز بخشا اور اعلان فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے مبعوث ہی اس لیے کیا ہے کہ میں اپنی امت کے اخلاق کو سنواروں۔ اب اخلاق کیا ہے کہ ذات پر آنے والے تکالیف و مصائب کو برداشت کر کے دوسروں کو فائدہ پہنچانا اور دوسروں کو خیر پہنچانا، اور اپنے من کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، یہ ہے مکارم اخلاق کا معنی اور مفہوم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم و عفو کا جو مقام نصیب فرمایا تھا، اس کی سب سے بڑی جو مثال دنیا میں ظاہر ہوئی ہے وہ احد کے موقع پر ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذات مبارک کے اعتبار سے شدید تکلیف کے شکار ہوئے کہ آپ کے 70 صحابہ شہید ہوئے۔ بذات خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہیں۔ ایک بدبخت کافر نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر تلوار ماری، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ٹوٹ گیا، سر مبارک بھی زخمی ہے اور رخسار مبارک پر خون کی کڑیاں گھس گئی اور شدید زخم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا۔ اب زخم رس رہا ہے، خون اس سے بہہ رہا ہے۔ جب خون بہہ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خون کو زمین پہ گرنے نہیں دے رہے تھے، کپڑے سے فوراً پوچھ لیتے تھے کہ فرمایا کہ اگر میرا خون کا ایک قطرہ بھی زمین بھی گر جائے گا تو میری امت کے ان لوگوں پر جو میرے مقابلے میں آئے ہیں عذاب نازل ہوگا۔ اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھ سے بھرے ہوئے لہجے میں فرمایا کہ وہ قوم کیسی بھلائی پائے گی کہ جو اپنے ہاتھوں اپنے نبی کو زخمی کریں، اس کو لہو لہان کریں، لیکن اس کے متصل بعد ایک دم سے فرمانے لگے اللہم اغفرہم، اللہم ارحمہم، کہ اللہ ان تکالیف پہنچانے والوں کی تو مغفرت فرما دے، ان پر تو رحم فرما دے۔ اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بڑا تعجب ہوا، فرمانے لگے کہ یہ موقع ہے بد دعا کا اور یہ موقع ہے انتقام کا۔ ایسے موقع پر تو ہم لوگ بد دعائیں کرتے ہیں، انتقام کی بات کرتے ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف دیکھا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا ہے، بلکہ میرے مالک نے مجھے
رحمت والا بنا کر بھیجا ہے، یعنی مجھے سراپے رحمت بنایا ہے۔ باقی آپ لوگوں کے ذہن میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے حوالے سے ہونے چاہیے کہ بھائی اللہ رب العزت کے حقوق میں کوتاہی ہو رہی ہو تو اللہ کے حکم کے مطابق اس کے سامنے کھڑا ہونا، وہ تو ہم کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی دین کے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر دغن کرتا ہے اور زبان سے کرتا ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق زبان سے مقابلے کے لیے کھڑا ہونا ہے، اور اگر کوئی اپنی تلوار لے کر اللہ کے دین کو مٹانے کے لیے اٹھتا ہے تو تلوار لے کر اللہ تعالیٰ کی دین کے دفاع کے لیے ہم نے اٹھنا ہے اللہ کے حکم کے مطابق۔ وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں ہم کر رہے ہیں، اور ان سے لڑنا کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے، اللہ کے دین کے لیے۔ لیکن ابھی جو زخم مجھے لگا ہے اور لہو میرا بہہ رہا ہے، یہ میرا اپنا ذاتی معاملہ ہے، یہ میری اپنی تکلیف ہے، میری ذات کی تکلیف ہے، اور ذات کے اعتبار سے یاد رکھیں میں کسی سے انتقام نہیں لیتا، کسی کو بد دعا نہیں کرتا۔ تو فرمایا اللہم اغفر لہم وارحمہم، اور فرمایا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے مجھے لعن طعن کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تو دوڑتی ہوئی آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کو صاف کرنے لگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترکش میں پانی بھر بھر کے لاتے تھے اور پانی بہاتے تھے، اور آپ کی فاطمہ یعنی آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ اس کو دھوتی تھی، اور پھر بھی خون نہیں تھما تو آخر میں ایک چٹائی کو جلایا اور اس کی جلی ہوئی راگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں پر رکھا، تب جا کر خون بند ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم و عفو کی سب سے بڑی مثال احد بنتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی آپ کی زندگی کے اندر بے شمار مواقع ہیں کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم اور عفو کا ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایسے مشکل وقت کے اندر جو عظیم ہوتا ہے وہی حلیم ہوتا ہے، اور جو عظیم ہوتا ہے وہی معاف کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خصوصیت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جب ذات کے اعتبار سے ہمیں کوئی تکلیف پہنچے کسی سے تو ایسے موقع پر اپنے نبی کی سنت کو اپنانی چاہیے، ہمیں حلیم ہو جانے چاہیے اور عفو درگزر سے کام لینے چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔